الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ ترجمہ، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ ان آیات میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈھٹائی سے بے حیائی کا کام کرنے کا قصد کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں اور ان کی دعوت کو رد کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ان کی بیوی بھی عذاب کی مستحق ہوئی، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ان جیسے اعمال کی مالکہ تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بہت برا عذاب دیا۔ دوسری جگہ قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ بستیاں الٹ دی گئیں اور پتھروں کا مہ برسایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ قوم جو اپنی مستی کے اندر بہک رہی تھی، نسیہ منسیہ کر دی گئی۔ گناہ کرتے وقت جو ہیں وہ بد انجام سامنے نہیں آتا، جلدی سے شہوت و لذت کے غلبے میں انسان وہ بات کر گزرتا ہے جو عقل و انسانیت کے خلاف ہے، لیکن عقل مند کو چاہیے کہ دوسروں کے واقعات سن کر عبرت حاصل کرے اور بدی کے انجام کو ہمیشہ پیش رکھے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی گناہوں کے کرنے والے جو ہے وہ پرائیڈ منتھ مناتے ہیں کہ گویا ان کو فخر ہے اپنے اس گناہ اور اپنے اس فعل بد پر۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ انسان کے گناہوں کو آراستہ کر دکھاتا ہے تاکہ انسان ان کے اندر مبتلا رہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی مہلت ختم ہو جائے اور پھر جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے اور ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔